بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آیات ہیں سامعین ہم اپنی پانچویں دلیل کی طرف، اور یہ بخاری سے ہے، آپ ذرا یہ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انه انتهى الى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وراكن فركع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد، یعنی ابو بکرہ کہتے ہیں ابو بکر نبی علیہ السلام کے پاس اس حال میں پہنچے کہ آپ رکوع میں تھے، چنانچہ ابو بکرہ نے صف میں ملنے سے پہلے رکوع کر لیا، پھر اس کا ذکر نبی علیہ السلام سے کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا تمہارے شوق کو اور زیادہ کرے لیکن پھر ایسا نہ کرنا۔ تو سامعین اس میں دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رکوع میں آ کر ملتے ہیں، رکوع میں آ کر ملتے ہیں۔ اب رکوع میں جو آ کر نماز میں شامل ہوتا ہے اور ملتا ہے، بتایا اس نے فاتحہ پڑھی بھائی، اس نے فاتحہ تو نہیں پڑھی نا، اب وہ آ کر رکوع میں ملے ہیں، یعنی انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی، اس کے باوجود انہوں نے رکعت کو نہیں لوٹایا، انہوں نے رکعت کو نہیں لوٹایا۔ معلوم ہوا بغیر فاتحہ کے نماز ہو جاتی ہے، وگرنہ صحابی رسول رکعت لوٹاتے، اور پھر نبی علیہ السلام نے بھی ان کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ بھائی تم اپنی نماز لوٹا، تم نے فاتحہ نہیں پڑھی ایک رکعت میں، لیکن اس طرح نہیں، بلکہ میں آپ کے سامنے اس حدیث کی مزید وضاحت کے لیے اہل حدیث ایک عالم ہیں ان کی عبارت رکھتا ہوں، آپ ذرا یہ سن لیجئے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ فتاوی ستاریہ ہے ہمارے پاس، ان کے عالم ہیں مفتی ابو محمد عبدالستار صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ ابو بکرہ بعد سلام اس رکعت کے اعادے یعنی لوٹانے کو نہ کھڑے ہوئے، پھر حالت جلسہ یا کوما یا سجدہ میں کبھی کسی صحابی کا اس طرح کوشش سے داخل ہونا ثابت نہیں، یعنی جس طرح حضرت ابو بکرہ نے کی ہے کہ جس طرح حالت رکوع میں دوڑ کر داخل ہونا ثابت ہے۔ بعد ازاں آپ کا فرمان ولا تعد بضم تا اس امر کو خوب اچھی طرح واضح کر رہا ہے کہ آپ نے ابو بکرہ کو رکعت کے اعادے کا امر نہیں فرمایا۔ یہ اہل حدیث عالم لکھتے ہیں۔ سامعین اسی طرح آپ آگے سن لیں یہ کیا لکھتے ہیں، آگے لکھتے ہیں کہ علامہ شارح ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف اور خلف میں سے جمہور کی ایک بہت بڑی جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ رکوع مدرک رکعت ہے، یعنی جس نے امام کو رکوع میں پا لیا اس کی رکعت ہو گئی۔ اب یہ مسلک اور مذہب کن دن کا ہے، ان کے نام بھی لکھیں۔ صحابہ کرام میں سے حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت زید، حضرت ابن عمر، حضرت معاذ اور دیگر صحابہ کا نام لکھا ہے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں۔ یہ سب صحابہ رکوع کی رکعت کو صحیح مانتے تھے۔ تو دیکھیں سامعین، یہ ہماری پانچویں دلیل ہے آپ کے سامنے کہ جس سے معلوم کیا ہوا کہ بغیر فاتحہ کے نماز ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے فاتحہ یعنی رکوع میں گئے تو فاتحہ نہیں پڑھی نا۔ تو یہ 5 مرفوع احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور ایک قرآن کی آیت کہ جن سے مسئلہ بالکل واضح ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو خاموش رہنا ہے اور اس کے قرآن کو سننا ہے اور پڑھنا نہیں ہے۔